قیامت کی نشانیوں کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں بیان کی، ان میں سے ایک تو واقع ہو چکی ہے اور دوسری واقع ہونے میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں نازل ہوئی، پھر قرآن نازل ہوا تو انہوں نے قرآن کا علم بھی حاصل کیا اور سنت کا بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں فرمایا، ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا تو اس کے دل سے امانت کو اٹھا لیا جائے گا اور یوں اس کا اثر تھوڑی سی چیز کے مانند انتہائی کم رہ جائے گا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا تو باقی بچا ہوا امانت کو بھی اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا اثر اتنا رہ جائے گا جیسے تم کسی انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑکاؤ، پھر اس سے ایک چھالا سا پڑ جائے اور وہ پھول جائے تو اس کے خشک ہونے کے بعد تم وہاں ایک سخت سا نشان دیکھتے ہو لیکن وہ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری کو اٹھایا اور اسے اپنے پاؤں پر لڑکایا، اس کے بعد فرمایا، لوگوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ آپس میں خرید و فروخت کریں گے لیکن ان کے دل میں کوئی امانت داری باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ کہا جائے گا فلاں قبیلے میں ایک آدمی امانت دار ہے، یعنی امانت دار لوگوں میں کم ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ بہت مضبوط، بہت عقل مند اور بہت خوش مزاج ہے، حالانکہ اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہے گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں، مجھ پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب امانت موجود تھی تو میں تم میں سے جسے چاہتا بلا خوف خیانت خرید و فروخت کر لیتا تھا، اگر مسلمان سے لین دین کرتا تو اس کا دین اسے میرا حق لوٹانے پر ضرور بضرور مجبور کر دیتا، اور اگر وہ نصرانی یا یہودی ہوتا تو اس کا حاکم مجھے میرا حق واپس دلوا دیتا، لیکن آج صورتحال مختلف ہے اور امانت ناپید ہے، امانت داری ختم ہو چکی ہے، اس لیے میں صرف فلاں شخص سے ہی لین دین کر سکتا ہوں۔